نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو بے اقامت نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ مکمل شرائط نہ پائی جائیں نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو کل کے درس میں پاکی کے حوالے سے بنیادی مسائل بیان ہو رہے تھے، غسل کے متعلق کہ کس طرح انسان کا جسم پاک ہو جائے، اور اس کی شرائط کل بیان کی گئی کہ کن کن وجوہات کی بنا پر غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ آج کے درس میں غسل کے متعلق چند ضروری احتیاطیں ہیں کہ ان احتیاط کا کرنا لازمی ضروری ہے غسل کے دوران جسم کو پاک کرنے کے لیے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر جسم پر کوئی ایسی چیز لگ جائے کہ اس چیز کی وجہ سے جسم پر پانی نہ پہنچے، یا ناخنوں پر پالش لگا لی، نیل پالش جسے کہتے ہیں، اگر ناخنوں تک پانی نہ پہنچا نیل پالش کی وجہ سے تو غسل نہیں ہوگا۔ اکثر عورتیں یہ لگاتی ہیں نیل پالش وغیرہ، اگر ناخنوں تک جسم کے کسی حصے تک پانی نہ پہنچے کسی ایسی چیز کی وجہ سے تو غسل نہیں ہوگا، بلکہ عورت جب تک وہ نہ اترے اور دوبارہ غسل نہ کرے وہ پاک نہیں ہوگی، اور جب پاک نہیں ہوگی تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، اور نہ کوئی دوسرا کام کر سکتی ہے۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی گئی ہے کہ غسل ایسی جگہ کیا جائے کہ جو جگہ باپردہ ہو، کھلی جگہ نہ ہو۔ اگر کھلی جگہ پر غسل کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے، سطر ننگا نہ ہو، کیونکہ اگر سطر ننگا ہوگا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی شرم و حیا والی ذات ہے، تو اگر انسان بے پردہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی شرم و حیا والی ذات، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب سے بھی شرم و حیا کرے۔ یعنی بے پردہ غسل کرنا، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کبھی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گئے اور کپڑے اتارے ایسی غسل کر لیے، بھائی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کی ذات ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور کہ جب بندے کا جسم بے پردہ ہو تو وہ فرشتے بھی دور ہٹ جاتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے نہیں جب تک بندہ غسل نہ کرے یا قضاء حاجت سے فارغ نہ ہو جائے۔ تو بھی ہمیں تمام ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، غسل کرتے وقت تمام ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3 کہ غسل کرتے وقت کسی دوسرے سے بات نہ کی جائے۔ عام روٹین ہمارے گھروں میں بنی ہوئی ہے، ہم غسل کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو آوازیں دیتے ہیں غسل خانے کے اندر سے میرے کپڑے پکڑا دو، تولیہ پکڑا دو، صابن پکڑا دو، تیل پکڑا دو، فلاں چیز پکڑا دو۔ تو غسل کے دوران کوئی بھی ایسی بات کرنا جائز نہیں ہے، کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ بیان فرمائی گئی، وجہ یہ ہے کہ جب انسان غسل کرتا ہے تو فرشتے باہر اس کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ غسل سے فارغ ہو اور ہم اس کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے بے شمار فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی جو ہر وقت انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کرامن کاتبین ان کے علاوہ اور بڑے فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ایسی جب بندہ غسل کرتا ہے وہ فرشتے باہر انتظار کرتے ہیں
تو جیسے ہی کسی چیز کے لیے آواز لگاتا ہے، کسی کو پکارتا ہے کہ میرے کپڑے فلاں چیز پکڑاؤ، تو فرشتے سمجھے کہ یہ غسل سے فارغ ہو چکا۔ آواز کو سن کر فرشتے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی انسان کو بے پردہ دیکھتے ہیں تو ان فرشتوں کو بڑی شرم و حیا آتی ہے۔ تو اس لیے غسل کے دوران کسی سے بھی بات کرنا جائز نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، یہ ضروری احتیاط ہے۔ اور چوتھی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ غسل اونچی جگہ پر کیا جائے، کہ جہاں پر گندے پانی کی چھینٹیں نہ پڑیں، جہاں پر گندے پانی کی چھینٹیں نہ پڑیں۔ بھئی اگر تو جگہ پکی ہو اور ڈھلوان جگہ کہ پانی وہاں نہ ٹھہرتا ہو، یا پکی جگہ فرش وغیرہ ہو، تو ایسی جگہ پر عموماً شاور کے نیچے غسل کرتے ہیں، ٹوٹی کوئی بھی ایسی چیز کھول کر کہ جس پہ گندی چھینٹیں پڑنے کا امکان نہیں ہے، کہ گندی چھینٹیں جسم پر نہیں پڑے گی، تو ایسی جگہ پر غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پانچویں بات کہ غسل کرنے کے وقت غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، پیشاب نہ کرے، کہ اس سے حافظہ اور نظر کمزور ہوتی ہے، اس سے حافظہ نظر کمزور اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب جگہ کچی ہو اور پانی وہاں کھڑا ہو جاتا ہو اور وہاں پر بندہ غسل کرے، پانی کی چھینٹیں پڑتی جسم پر، دوبارہ پانی اچھڑ کر جسم پر پڑتا، گندی چھینٹیں پڑتی ہیں، تو ایسی جگہ پر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے غسل خانے میں۔ اور اگر فرش وغیرہ ہو کہ پانی وہاں پر ٹھہرتا نہ ہو، رکتا نہ ہو، اگر پیشاب بھی کرتے ہیں تو پانی سے بہہ جائے، تو ایسی جگہ پر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر یہ حکم پھر نہیں آتا۔ یہ اس جگہ کے متعلق جہاں پانی ٹھہرتا ہو اور گندی چھینٹیں جسم پر پڑنے کا امکان ہو۔ اور چھٹی بات بیان فرمائی گئی کہ غسل جب کرے تو نہ تو پانی زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا ہو کہ جسم کو تکلیف پہنچے، اور اس سے جسم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ آتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے بھی اور زیادہ ٹھنڈے پانی سے بھی جسم کو نقصان، صحت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ، کہیں بیمار نہ پڑ جائے، تو اس لیے حدیث مبارکہ میں اس سے بھی منع فرمایا۔ اور ساتویں بات کہ اگر ہاتھ میں انگوٹھی یا کان میں بالی رنگ وغیرہ یا ناک میں نتھ وغیرہ پہنی ہوئی ہو تو ان کو نکال کر غسل کرے، انگوٹھی چھاپ وغیرہ کو اتار کر غسل کرے، اس نکیل کو ناک میں پہنی نتھ وغیرہ یا کان میں بندے کوئی بھی چیز پہنی ہے، کانٹے پہنے، اس کو اتار کر پھر غسل کرے۔ اگر اتارتا نہیں تو ان کو اچھے طریقے سے حرکت دے، آگے پیچھے کرے، تاکہ اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ جب پانی پہنچ جائے گا تو پھر غسل ہوگا، اگر پانی نہ پہنچا، شک شبہ رہا، تو پھر جسم پاک نہیں ہوگا، غسل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو ابھی اس لیے کوشش کی جائے کہ اکثر ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اگر ہم احتیاط نہ کریں تو ہمارا جسم پاک نہیں ہوتا۔ جب جسم ہی پاک نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، ہم قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو بھئی ان تمام باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر آخری مسئلہ اس کی وضاحت بیان فرمائی گئی کہ جو عورتیں ناخن پالش وغیرہ لگاتی ہیں، کہ اگر وہ ناخن پالش لگانے کی حالت میں وہ غسل کرتی ہیں تو ان کا غسل نہیں ہوتا، شرعی اعتبار سے ان کا غسل نہیں ہوتا، اور مکمل عورت ناپاک رہتی ہے۔ تو بھی اکثر یہ رواج ہمارے معاشرے میں پڑ چکا ہے کہ اکثر عورتیں دیکھنے میں آتی ہیں، اکثر نوجوان لڑکیاں کہ ناخن پالش لگا کے رکھتی ہیں اور ایسی نمازیں بھی پڑھتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں۔ بھئی یہ مسئلہ اپنے گھر میں سب حضرات جا کر بتائیں، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ہر کسی کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کرے کہ اگر کوئی بھی عورت نیل پالش لگا کر غسل کرتی ہے، بھئی مسائل ہوتے ہیں، بھئی بعض اوقات احتلام ہو جاتا ہے خواب کے اندر، یا صحبت کی ہو، بیوی سے ہم بستری کی ہو، تو غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جسم بالکل بھی پاک نہیں ہوگا، عورت ناپاک شمار کی جائے گی، وہ پاک نہیں ہوگی، اور جب ناپاک ہوگی تو بھائی نماز بھی نہیں ہوگی، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو بھائی اس لیے ان تمام باتوں کا بھی خیال کیا جائے۔ یہ تمام باتیں اقامت صلاۃ کے لیے ضروری بنیادی مسائل ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی نماز کو قائم کریں، جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا پڑھنا آسان ہے، ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، میں اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، 2 سجدے کیے اور چلے گئے۔ بھئی اقامت نماز کے لیے ہر چیز کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے، گھر سے چلنے تک مسجد کے مکمل آداب، کھڑے ہونے کے، صف بندی کے، وضو کے، طہارت کے مکمل مسائل کا خیال کرنا ضروری ہے۔
تو کل کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ بات ہوگی. تو بھائی سارے بھائی اس بات کا بھائی اہتمام کریں گے انشاءاللہ کہ مکمل ان باتوں کا خیال کریں گے. یہ بنیادی مسائل ہیں اور یہ مسائل اپنے گھروں میں بھی بتائیں, ان کی تعلیم دیں کہ تاکہ ہماری گھر والیوں کو, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, ان کو بھی ان مسائل کا علم نہ ہو. علم ہونا چاہیے, کہیں ایسا لگے ان کو علم نہ ہو اور اپنی نمازیں برباد کریں, اپنی آخرت برباد کریں. تو اس لیے ان کو ان مسائل کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے. کل کے درس میں انشاءاللہ باقی یہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا کا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. آمین. اللہ جس طرح ناخن تے پالش تے جس طرح سی والاں نوں مہندی لانے یا رنگ کردے یہ بارے کی مسئلہ ہے؟ مہندی جڑی ہوندی نا مہندی ہاں جی وہ اُس پانی جذب ہو جاتا.